بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ہمارا سفر اور ساتھ قرآن پاک کے حکم لعلہم یتفکرون اور افلا یتدبرون القرآن کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی منزل پالے۔ کل ہم نے سمجھا کہ جو کلمہ پڑھ کر کوئی بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کی بنیاد میں انکار ہے، لا ہے، پہلے لا الہ کا انکار ہے۔ رب نے انکار کروا کر پھر اپنے اللہ ہونے کو منوایا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں بھی اچھائی اور بھلائی کو اپنانے سے پہلے بے حیائی اور برائی سے نفرت کرنی ہے۔ اور چونکہ ہم کمزور بندے ہیں، ہم اپنے آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے، اس لیے ایسا کرنا اسی صورت میں ممکن ہے جب ہمارا دل نفسوں کو پاکیزہ کرنے والی ہستی کو اپنا رہبر رہنما اور محبوب تسلیم کر لے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد مقابل آنے والے ہر کردار سے بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار کر دے، تاکہ ہم ان نفوس قدسیہ کی نگاہ مزکہ حاصل کر سکیں۔ اور کل ہم نے یہ بھی سمجھا کہ اچھے کو اچھا کہنے کا حق اللہ کریم اس کو ہی دیتا ہے جو برے کی برائی سے نفرت کرے، کہ بہرحال باطل اپنا ایک وجود تو رکھتا ہے۔ اب جو لوگ باطل کو بھی ساتھ رکھتے ہوئے حق کا ساتھ دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ میں وہ لوگ شمار نہیں ہو سکتے۔ ہاں البتہ انہوں نے حق کو، دین کو، مذہب کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا ایک وسیلہ ضرور بنا رکھا ہے، کسی نہ کسی دنیاوی غرض کے حصول کے لیے دین کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ کردار آج ہی نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں ہی نہیں ہے، بلکہ 1450 سال پہلے بھی یہی حالات تھے، اور سورہ منافقون کا نازل ہونا اس بات کی بین دلیل ہے۔ اللہ کریم ہمیں خود کو اس دھوکے سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے محبوبین کی غلامی میں قبول فرما لے۔ کل ہم نے بات کی کہ قرآن پاک کے الذین انعمت علیہم کرداروں پر، اور یہ جانا کہ ان کا الہ ہو کر اللہ کریم خود پر ناز فرماتا ہے، ان کا معبود ہو کر، ان کا اللہ ہو کر اللہ کریم فخر کرتا ہے اور امتی کو بتاتا ہے کہ یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے، یہ ہمیشہ میری مشیت اور رضا میں رہے اور ہمیشہ میرے حکم کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، اور یہی میری چلتی پھرتی آیات ہیں، ان کے وسیلے سے میں پہچانا گیا، ان کے وسیلے سے مجھ سے محبت کی گئی اور میری عبادت بھی ان کے سکھانے پر کی گئی۔ نماز میں غیر اللہ کا تصور بھی آئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ خدا را اس عقیدے کو دیوار پر دے ماریں کہ اللہ کریم نے خود ہی ان ہستیوں کے فضائل سورہ فاتحہ شریف میں بتا کر ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی تمنا کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر رکوع و سجود کے بعد جب نماز اپنے منتہائی مقام یعنی سجدہ کے بعد دوبارہ شروع ہوتی ہے تو پھر ان پر سلام پڑھوایا جاتا ہے، اللہ پاک درود پڑھواتا ہے، اور یہاں تک ہی نہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا پڑھواتا ہے، پھر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھواتا ہے، اور یہ واضح کر دیتا ہے کہ صرف اللہ اللہ کرنے سے میں راضی نہیں ہوتا، بلکہ ان ہستیوں کے ادب، احترام اور تسلیم کرنے کے بعد اے پڑھنے والے تو اپنی نسلوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگ، اور پھر اپنے والدین کی بخشش کی دعا مانگ، اور پھر تمام مومنین کی بخشش کی دعا مانگ۔ یہی میری عبادت ہے اور یہی میری توحید کی اصل ہے کہ یہ میرے کرم اور رحمت کی نشانیاں ہیں، یہ میرے ایک ہونے پر دلیل ہیں، میری صفات کا بدرجہ اتم مظہر ہونے کے باوجود بھی یہ سر سجدے میں رکھ کر میرا اللہ ہونا ثابت کرتے ہیں۔ اس بات کا بیان تو قرآن حکیم نے بیشتر جگہوں پر فرمایا کہ میں نے شیطان کو ایک سجدہ نہ کرنے پر رائندہ درگاہ نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی اس فکر پر رجیم ہوا جو اللہ کریم کے چنے ہوئے نائب کی تعظیم نہ کرنے کی تھی۔ اس نے بھی کہا تھا میں صرف تجھے مانتا ہوں، صرف تیری بادشاہی قبول کرتا ہوں، فقط تجھے یکتا مان کر تجھے سجدہ کرتا ہوں، اور وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ رب اس طرح زیادہ خوش ہوگا، لیکن رب نے فرما دیا کہ تو صرف مجھے مانتا ہے نا، اور میرے منوائے ہوئے کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، اس لیے تجھ پر لعنت ہے۔
اور فرشتوں نے حکم الہی پر سجدہ کر لیا، حالانکہ فرشتوں کو بھی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی عادت نہ تھی، اور ان فرشتوں نے اللہ کریم کے منوائے ہوئے کو مان لیا۔ شیطان اپنی فکر پر لعین، مردود اور رجیم ہو گیا کہ اس کی فکر تھی کہ میں صرف تجھے مانوں گا اور تیرے منوائے ہوئے کو نہیں مانوں گا۔ اب آپ کے اور میرے لیے غور کرنے کا مقام ہے۔ اگر توحید کا یہ تصور اللہ کریم کو قبول ہوتا تو شیطان کبھی بھی راندہ درگاہ نہ ہوتا۔ توحید رحمانی یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانیں اور وہ اللہ کریم جسے منوائے اس کو بھی مانیں۔ حالانکہ شیطان نے زمین کے چپے چپے پر سجدہ کرنے کا بھی وعدہ رب سے کیا، مگر اللہ کریم نے اس کی پچھلی اور اگلی ساری عبادتوں پر لعنت کر دی۔ اللہ کریم جس کو محترم کر دے اس کا احترام کرنا اصل توحید رحمانی ہے کہ اللہ کا محترم کیا ہوا من اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایسا احترام واجب بھی ہے اور رب کے ہاں پسندیدہ بھی ہے۔ جیسے کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ کہلاتا ہے، اللہ نہیں ہے مگر کعبہ کا احترام واجب ہے۔ اسی طرح سے کتاب اللہ ہے، قرآن کا احترام واجب ہے۔ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان کا احترام واجب ہے۔ حجر اسود اللہ کے گھر میں نصب ہونے کی وجہ سے اس کا احترام واجب ہے۔ صفا و مروہ کی پہاڑیاں پتھر ہیں لیکن من اللہ ہیں، محترم کر دی گئی ہیں، اس لیے ان کا احترام واجب ہے۔ سمجھنے کی بات ہے کہ جس چیز کو اللہ کریم محترم قرار دے دے اس کا احترام واجب اور لازم ہے، اور جو چیز احترام کے لیے اللہ کریم کے مد مقابل لائی جائے اس کا احترام کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہی بات دلیل ہے کہ میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے محترم ہیں کہ حبیب اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں۔ قرآن پاک میں تو اونٹنی کو بھی ناقۃ اللہ قرار دے کر محترم بتایا گیا۔ اسی طرح سے قربانی کے جانور کا احترام بتایا گیا۔ مقام ابراہیم کو اللہ کریم نے محترم قرار دے کر 2 نفل وہاں پڑھنے کا حکم دیا اور واضح کر دیا کہ اے بندے تیرا عمرہ و طواف مکمل ہی میرے اس محترم کیے ہوئے پتھر کے پاس پڑھنے سے مکمل ہوگا۔ اور آپ کے اور میرے آقا مولا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسی ہستی ہیں کہ بزم آدمیت میں کوئی ویسا نہ ہو سکا۔ ایسا مرد پروردگار کہ جس کا نام ہی تعریف کیا گیا ہے اور تعریف بھی ایسا کیا گیا کہ جو تعریف کے قابل ہے بھی اور عبدالعباد تعریف کے قابل ہی رہے گا۔ گھر سے باہر نکلیں تو عکس کبریائی نظر آئے، مشیت الہی ان کا طواف کرے، وہ بات کریں تو رب اس کو اپنی وحی قرار دے، جہاں جہاں وہ جائیں وہاں وہاں قرآن پیچھے پیچھے جائے، مکہ میں ہوں تو قرآن خود کو مکی کہلائے، وہ ہستی مدینہ میں ہو تو رب کا قرآن مدنی کہلائے۔ زلف و چہرہ کمال کا، سبحان اللہ، قرآن تعریفیں کرے، جسم مبارک سے خوشبو آئے، کبھی مکھی نہ بیٹھتی ہو، دھوپ ہو تو بادل سایہ کریں، کڑوے کنویں میں تھوک دیں تو کنویں کا سارا پانی میٹھا ہو جائے۔ رب قرآن میں اسے اپنا فضل کبیر فرمائے۔ اس ہستی کو مقام تسلیم پر فائز فرما کر رب نے منع فرما دیا کہ ان کو سوچنا نہیں ہے، فقط تسلیم کرنا ہے۔ یہی اصل توحید ہے کہ ان پر ایمان لا کر انسان اپنے رب سے جڑ جاتا ہے اور قلب مطمئنہ پا لیتا ہے کہ اس کے منوائے ہوں کی سنت پر زندگی گزارتا ہے، اور اس پیروی کرنے کا نور، اس اتباع کا نور ساتھ لے کر قبر میں اترتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جڑے رہیے خوشبو قرآن کے ساتھ۔ کل بشرط زندگی قرآن کی بتائی ہوئی محترم کی ہوئی نشانیوں پر مزید بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔